بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ۔ جلالین شریف تفسیر کی اہم ترین کتاب ہے جس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف کیا ہے۔ علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی ابتدا کی اور سورہ کہف سے تفسیر لکھنی شروع کی سورہ ناس تک۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی۔ عمر نے وفا نہیں کی کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی 6 سال کے بعد پھر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی، جبکہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 22 سال تھی اور سورہ بقرہ سے سورہ بنی اسرائیل تک تقریباً 14.5 پاروں کی تفسیر 40 دن میں مکمل کی۔ اس طریقے سے یہ تفسیر دو بزرگوں کا ایک عظیم علمی کارنامہ ہے۔ الحمدللہ حمدا موافیا لنعمہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو اس کی نعمتوں کے برابر ہو، مکافیا لمزیدہ، اس کے احسانات کی مکافات کرنے والا ہو، مزید احسانات کی مکافات کرنے والی ہو۔ بہرحال اللہ رب العزت کے بندوں پر احسانات اتنے ہیں کہ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ رب العزت کا ہی ارشاد گرامی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو چاہ کر بھی شمار نہیں کر سکتے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہاں سے اللہ رب العزت کے انعامات اور احسانات کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں اور قبر تک مسلسل چلتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد بھی پھر مومنوں پر اللہ رب العزت کے انعامات رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ، رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل، آپ کے صحابہ اور آپ کے لشکر پر۔ اما بعد، بہرحال حمد و صلاۃ کے بعد، حمد کی تعریف کیا ہے؟ صلاۃ السلام آل، اصحاب اور جنود، ان سب کی تحقیقات بار بار آپ حضرات کتاب میں پڑھ چکے ہیں، لہذا ہمارا جو منظور نظر رہے گا وہ تفسیری نکات اور مفسر علام رحمۃ اللہ علیہ جو درمیان میں تفسیر فرمائیں گے اس کے فائدے کو ذکر کرنا اور مراد خداوندی کو واضح کرنا ہوگا مختصر الفاظ میں، تاکہ آپ حضرات کی سمجھ میں اچھی طریقے سے یہ تفسیر آ جائے۔ فَهَذَا مَشْتَدَّتْ إِلَيْهِ حَاجَةُ الرَّاغِبِينَ فِي تَكْمِلَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ الَّذِي أَلَّفَهُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ الْمُدَقِّقُ جلال الدین محمد بن احمد المحلی الشافعی رحمہ اللہ، وتتمیم ما فاتہ۔ فہذا، تو یہ مشتدت میں ما اس میں موصول ہے، ترجمہ کریں گے فہذا، تو یہ ایسی کتاب ہے یا وہ کتاب ہے جس کی شدید ضرورت ہے ان لوگوں کو جو قرآن پاک کی اس تفسیر کے تکملے کے خواہش مند تھے، جس کو تعریف کیا ہے امام علامہ محقق مدقق جلال الدین محمد ابن احمد محلی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس حصے کی تتمیم کے خواہش مند تھے جو ان سے فوت ہو گیا ہے۔ ترجمے کو اچھی طرح یاد کیجئے، پھر سن لیجئے ایک مرتبہ۔ فہذا، تو یہ وہ کتاب ہے جس کی شدید ضرورت تھی ان لوگوں کو جو قرآن پاک کی اس تفسیر کے تکملے کے خواہش مند تھے، جس کو تعریف کیا ہے امام علامہ محقق مدقق جلال الدین محمد ابن احمد محلی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس حصے کے تتمیم کے خواہش مند تھے جو ان سے چھوٹ گیا ہے۔ حاصل عبارت یہ ہے کہ علامہ جلال الدین محلی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کہف سے سورہ ناس تک اور سورہ فاتحہ کی جو تفسیر فرمائی ہے بہت مختصر انداز میں اور بڑی جامع تفسیر فرمائی ہے، لوگوں کو بڑی پسند آئی، اور لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ کاش یہ تفسیر مکمل ہو جاتی، یا کوئی بندہ ایسا پیدا ہو صاحب علم جو علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہی سورہ بقرہ سے سورہ بنی اسرائیل تک تفسیر کی تکمیل فرما دے۔ اللہ رب العزت نے یہ سعادت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں لکھی،
تو جو حضرات اسی طرز پر تفسیر کے خواہش مند تھے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے اس تفسیر کا تکملہ اور تتمہ کر دیا، جس سے یہ تفسیر مکمل ہو گئی۔ وَتَتْمِيمِ مَا فَاتَهُ، اور جو ان سے چھوٹ گیا، چونکہ علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ سے سورہ بقرہ سے سورہ بنی اسرائیل تک کا حصہ چھوٹ گیا تھا، اس کی تفسیر نہیں کر پائے تھے، اسی کی تتمیم کی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ، اسی کو آگے بیان فرما رہے ہیں، وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ سورۃ البقرۃ إِلَى آخِرِ سورۃ الإسراء، اور وہ حصہ سورہ بقرہ کے شروع سے سورہ اسراء کے اخیر تک ہے۔ بِتَتِمَّةٍ عَلَى نَمْتِهِ، اب کس طرز پر تفسیر فرمائی ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انداز علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اسی انداز پر ہم نے تفسیر فرمائی ہے، تفسیر کی ہے، الگ سے کوئی انداز اختیار نہیں کیا ہے۔ بِتَتِمَّةٍ، ایسے تتمے کے ساتھ جو علامہ جلال الدین سیوطی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر ہے۔ من ذکر ما یفہم بہ کلام اللہ تعالی، کیا طرز تھا؟ یعنی ان چیزوں کو ذکر کرنا جن سے اللہ رب العزت کا کلام سمجھ میں آتا ہے۔ جگہ جگہ آیت کریمہ کے درمیان میں بعد میں یہ طریقہ ہے دونوں بزرگوں کا کہ مختصر وہ الفاظ ذکر کرتے ہیں جس سے مراد خداوندی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ جب تفسیر پڑھیں گے تو اور اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ والاعتماد علی ارجح الاقوال، دوسری جس بات کی رعایت کی گئی وہ ہے راجح ترین قول پر اعتماد کرنا۔ تفسیر میں اقوال کی بھرمار نہیں کی گئی، ورنہ تفسیر بڑی ضخیم ہو جاتی، طویل ہو جاتی۔ جو راجح ترین قول تھا صرف اسی کو ذکر کیا۔ وَإِعْرَابِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، اور اس لفظ کا اعراب جس کی ضرورت ہو، جس لفظ کا اعراب مشکل ہو کہ فاعل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے یا مضاف الیہ بن رہا ہے، ترکیب میں کیا واقع ہے، کیا پڑھا جائے گا، اس کو بھی صاحب کتاب نے بیان فرمایا ہے۔ وَتَنْبِيهٍ عَلَى الْقِرَاءَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمَشْهُورَةِ، اور مختلف مشہور قراتوں پر تنبیہ۔ مختلف قراتیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت میں مختلف قراتیں ہوتی ہیں، ان کو بھی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں نے ذکر فرمایا ہے۔ عَلَى وَجْهٍ لَطِيفٍ وَتَعْبِيرٍ وَجِيزٍ، مناسب انداز اور مختصر تعبیر کے ساتھ، بہت زیادہ طوالت سے کام نہیں لیا۔ وَتَرْكِ التَّطْوِيلِ بِذِكْرِ أَقْوَالٍ غَيْرِ مَرْضِيَّةٍ، اور طوالت کو چھوڑ کر ناپسندیدہ اقوال کو ذکر کر کے، یعنی ناپسندیدہ اقوال کو ہم نے اپنی تفسیر کے اندر جگہ نہیں دی۔ اگر ناپسندیدہ اقوال کو جگہ دیتے تو تفسیر بڑی طویل ہو جاتی۔ طوالت کے خوف سے ہم نے صرف راجح ترین اقوال پر ہی اعتماد کیا۔ وَأَعَارِبَ بِذِكْرِ أَقْوَالٍ وَأَعَارِبَ، أَعَارِبَ کا عطف اقوال پر ہے تو مطلب ہوگا وَتَرْكِ التَّطْوِيلِ بِذِكْرِ أَعَارِبَ، اور تطویل کو چھوڑ کر ان اعرابوں کو ذکر کرنے کے ذریعے جن کا محل عربی کتابیں ہیں، محالها کتب العربیہ، یعنی ہم نے اعراب کے اندر لمبی چوڑی بحثیں نہیں کی، جو نحوی مباحث ہیں ان کو زیادہ ذکر نہیں کیا، بلکہ مختصر انداز میں ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ واللہ اسأل النفع به فی الدنیا واحسن الجزاء علیہ فی العقبہ، اور اللہ ہی سے سوال کرتا ہوں دنیا میں اس کے ذریعے نفع، کہ وہ دنیا میں اس کے ذریعے نفع پہنچائے، وَأَحْسَنَ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ فِي الْعُقْبَى بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ، اور آخرت میں اس پر اچھا بدلہ عطا فرمائے اپنے فضل و کرم سے۔ سورۃ البقرۃ مدنیہ، یہاں تک تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر کا نہج فرمایا ہے کہ درمیان میں کچھ جملے ہوں گے وضاحت کے، بڑی لمبی چوڑی تفسیر نہیں کی جائے گی، راجح ترین قول پر اعتماد کیا جائے گا، جہاں کوئی نحوی نکات ہو اس کو ذکر کیا جائے گا، مشکل اعراب ہو اس کو ذکر کریں گے، اور پھر مشہور قراتوں میں سے اگر کسی قرات کا اختلاف ہو تو اس کو بھی ذکر کریں گے۔ سورۃ البقرۃ مدنیہ، سورہ بقرہ مدنی ہے، 206 او 87 آیتن، سورہ بقرہ کی 286 یا 287 آیتیں ہیں۔ کون سی صورت مکی اور کون سی صورت مدنی کہلاتی ہے؟ مکی اور مدنی ہونے کا مطلب کیا ہے؟
تو اس سلسلے میں مفسرین کا راجح ترین قول یہ ہے کہ وہ سورت جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ سورت مکی کہلاتی ہے، اور جو سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ سورت مدنی کہلاتی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ چونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس لیے یہ سورت مدنی کہلائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ سمجھیے الف لام میم یہ اس جیسے دیگر کلمات ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قطع یقطع کے معنی آتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کاٹنا۔ ان کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ایک ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ الف لام میم لکھے تو ایک ساتھ ہیں لیکن ہم ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھ رہے ہیں، کاٹ کاٹ کر پڑھ رہے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ذکر کیے گئے ہیں یہ باتفاق علماء متشابہات میں سے ہیں۔ پھر سمجھیے متشابہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ متشابہ جو جس کے نہ تو لغوی معنی معلوم ہو اور نہ ہی مرادی معنی معلوم ہو، جیسے سورتوں کے شروع میں یہی حروف مقطعات، ان کے نہ تو ہمیں لغوی معنی معلوم ہے اور نہ ہی ان کے مرادی معنی معلوم ہے، اور یہ قسم اعلیٰ درجے کے متشابہات میں سے ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے ہمیں لغوی معنی تو معلوم ہو لیکن مرادی معنی معلوم نہ ہو، جیسے اللہ نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو وجہ ربی کا آپ کے پروردگار کا وجہ کے لغوی معنی چہرے کے ہیں، لیکن مراد کیا ہے یہ متشابہ ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ کا وجہ کیسا ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے لیے وجہ ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ اسی طریقے سے ید اللہ کے لیے ید بھی ثابت ہے، ید کے لغوی معنی معلوم ہے لیکن اللہ کا ید ایسا نہیں جیسا ہمارا ہے، کیسا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے وجہ بھی ثابت ہے، اللہ کے لیے ید بھی ثابت ہے، اور قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے لیے جن جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے وہ تمام کی تمام صفات ثابت ہیں، لیکن ان کے مرادی معنی کیا ہے، جیسے ید اسی کو لے لیجئے یا وجہ اس کو لے لیجئے، ان کے لغوی معنی ہمیں معلوم ہے، مرادی معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، تو یہ بھی متشابہ ہے، لیکن یہ متشابہ کی دوسری قسم ہے جو پہلی قسم سے ہلکے درجے کی ہے، چونکہ پہلی قسم میں تو لغوی معنی ہی معلوم نہیں ہوتے اور مرادی معنی بھی معلوم نہیں ہوتے، اور اس قسم میں کم از کم لغوی معنی تو معلوم ہوتے ہیں اگرچہ مرادی معنی معلوم نہیں ہوتے۔ متشابہات کے سلسلے میں سلف اور خلف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ متشابہات کا علم اللہ رب العزت کو ہے، اللہ رب العزت نے یہ علم کسی کو نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یا نہیں تھا ان کے بارے میں، تو دونوں طرح کی رائے ملتی ہیں۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہات کا علم تھا لیکن آپ نے امت کو نہیں بتلایا، جبکہ بعض دیگر علماء کرام یہ فرماتے کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متشابہات کا علم نہیں تھا۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال، یہ علم اس سے پردہ کب ہٹے گا؟ قیامت کے روز جب تمام حقائق واضح ہو جائیں گے، اسی وقت متشابہات سے بھی پردہ اٹھا دیا جائے گا اور سب کو متشابہات کا علم ہو جائے گا کہ ان متشابہات سے کیا کیا مراد ہیں۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ رب العزت زیادہ جانتا ہے اس کی مراد کو، اس سے کیا مراد ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ سلف اور خلف کا جو متفقہ نقطہ نظر ہے اس کی طرف علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا۔ ذالک الکتاب، ذالک ای ھذا الکتاب الذی یقرأہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ریب شک فیہ انہ من عند اللہ۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب جس لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب مفسر علام نے کیا پڑھایا؟ ذالکہ کے بعد ھذا پڑھایا، یہ بتانے کے لیے کہ ذالکہ یہاں پر اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے بلکہ ھذا کی جگہ استعمال ہوا ہے، چونکہ وہ کتاب ذالکہ یہ تو دور کے مشار الیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مشار الیہ بعید ہو تب ذالکہ کا استعمال ہوتا ہے، اور اگر مشار الیہ قریب ہو تو ھذا کا استعمال ہوتا ہے،
جبکہ قرآن پاک تو کوئی بعید نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تو قریب ہے، تو ذالک کا استعمال کیوں فرمایا؟ آگے اس کی وضاحت خود کریں گے، والاشارۃ بہ للتعظیم سے۔ ابھی سمجھیے، الکتاب الذی یقرأ، الکتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ الذی یقرأہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی ہر کتاب مراد نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب مراد ہے جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ اس کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ لا ریب لا شک فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کس بات میں شک نہیں ہے؟ قرآن پاک میں شک نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ تو مفسر علام فرماتے ہیں انہ من عند اللہ، جو شک کی نفی کی جا رہی ہے وہ اس بات سے شک کی نفی کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے بھی قرآن پاک کے نزول کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ مخلوق کا کلام ہے، قرآن پاک کا ان کے لیے کھلا ہوا چیلنج آج تک موجود ہے کہ اگر وہ قرآن پاک کو مخلوق کا کلام تسلیم کرتے ہیں تو اس قرآن پاک جیسی کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر دکھا دیں۔ اگر مخلوق کا کلام ہوتا تو مخلوق میں تو فوق کل ذی علم علیم، ایک سے بڑھ کر ایک عالم پڑا ہوا ہے، ایک مضمون آ جائے تو اس سے عمدہ مضمون دوسرا آ جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے۔ اگر یہ مخلوق کا کلام ہوتا تو آج تک سینکڑوں کلام اس سے اچھے آ چکے ہوتے، جبکہ قرآن پاک کا چیلنج بھی موجود ہے، پوری دنیا کو کھلا ہوا چیلنج ہے۔ حالانکہ آج تک کوئی کلام آ ہی نہیں پایا اور آ بھی نہیں سکتا۔ اس سے صاف واضح ہے کہ قرآن پاک یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اور بھی دیگر دلائل ہے، بے شمار دلائل ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ قرآن پاک پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام کیسے ہے۔ بہرحال لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس بات میں شک نہیں ہے انہ من عند اللہ تعالی، کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ وجملۃ النفی، یہاں سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ترکیب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ پہلے آپ ترکیب دیکھ لیجئے، ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ، الکتاب اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا ہے، اور لا نفی جنس ہے، ریبہ اس کا اسم ہے، فیہ ثابت کے متعلق ہو کر لا نفی جنس کی خبر ہے۔ لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ذالک الکتاب کی خبر ہے۔ یہ ترکیب معلوم ہونے کے بعد اب تفسیر کو سمجھیے۔ وجملۃ النفی خبر، مفسر علام فرماتے ہیں کہ نفی کا جملہ یعنی لا ریب فیہ یہ خبر ہے، اس کا مبتدا کیا ہے؟ مبتدأہ ذالک، اس کا مبتدا ذالک ہے۔ شارٹ میں فرمایا مختصر اختصار کے ساتھ، ورنہ پورا مبتدا ذالک الکتاب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ذالک سے تو مشار الیہ بعید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، حالانکہ کتاب تو بعید نہیں ہے بلکہ وہ قریب ہے۔ اس کے تین جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ ذالک کا استعمال یہود کے اعتبار سے کیا، چونکہ مدینہ منورہ میں یہود کے قبائل آباد تھے، اور یہود سے توریت میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک کتاب نازل کی جائے گی آخر زمانے میں جو پیغمبر آخر الزمان ہوں گے، تو ان سے جو توریت کے اندر جو وعدہ کیا گیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ کتاب جس کا تم سے توریت کے اندر وعدہ کیا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان پر ایک کتاب نازل کی جائے گی، یہ وہی کتاب ہے۔ تو اس اعتبار سے ذالک کا لفظ استعمال فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ سے پہلے بہت سی صورتیں، چونکہ سورہ بقرہ تو مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے بھی قرآن پاک کا ایک حصہ نازل ہو چکا تھا جس کی کفار مکہ نے تردید کی اور انکار کیا، اسی طریقے سے یہود نے اس کا انکار کیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہو چکی ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، ان کے اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس اعتبار سے چونکہ وہ پہلے نازل ہو چکی ہیں ان کی طرف ذالک اس میں اشارہ بعید سے اشارہ کرنا درست ہے۔ تیسرا احتمال جو مفسر علام نے ذکر فرمایا ہے کہ ذالک یہ اس میں اشارہ ہے جو مشار الیہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ یہاں پر مشار الیہ قریب کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کبھی کبھی مشار الیہ قریب کو مشار الیہ بعید کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے
مشار الیہ کا عظیم المرتبت ہونے کی وجہ سے، یعنی مشار الیہ اگر باعظمت چیز ہے، عظیم المرتبت ہے، محتم بالشان کوئی چیز ہے، تو وہ اگر قریب ہو تب بھی اس کو بعید کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، گویا صرف ہم سے وہ مکان کے اعتبار سے قریب ہے، اپنے مقام اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے ہم سے دور ہی ہے، کہاں ہم اور کہاں اس عظیم چیز کا مقام اور مرتبہ۔ تو اگر یہ معنی لیا جائے تو بھی ذالک کا استعمال درست ہے، جو کتاب بڑی عظیم الشان ہے، محتم بالشان ہے۔ اسی کو مفسر علام نے اختیار فرمایا والاشارۃ بہ للتعظیم، اور ذالک کے ذریعے اشارہ کرنا یہ تعظیم کے لیے ہے۔ آگے ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدن کی تفسیر، ھدن کے بارے میں فرماتے ہیں، پہلے ترکیبی حیثیت فرما رہے ہیں کہ ھدن یہ مرفوع ہے، اگرچہ اس پر آپ کو دو زبر نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ چونکہ اس مقصور ہے، اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، حالت رفع میں بھی تقدیری ہے، حالت نصبی میں بھی تقدیری ہے، اور حالت جری میں بھی تقدیری ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی نحوی حیثیت ہے۔ پھر ھدن کو ہادن کے معنی میں کیوں لیا؟ ھدن کو ہادن کے معنی میں اس لیے لیا کہ ذالک الکتاب یہ ذات ہے، اور ھدن یہ مصدر ہے، اور مصدر ایک معنی ہو، ایک معنی ہوتا ہے، یعنی عرض ہوتا ہے جو دوسرے کے ساتھ قائم ہوئے بغیر وجود میں نہیں آتا۔ تو ھدن چونکہ ایک معنی ہے، اور ذالک الکتاب میں ذالک ایک ذات ہے، اور معنی کا ذات پر حمل درست نہیں ہوتا، اس لیے ھدن کو اس میں ذات کے معنی میں کرنے کے لیے ہادن اس میں فاعل کی تعویل کرنی پڑی۔ ھدن اے ہادن، یعنی یہ ہدایت دینے والی ہے، راستہ دکھانے والی۔ ہدایت یہ تو صرف اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت ہی میں ہے، لیکن بہت سی چیزوں کو اللہ رب العزت نے ہدایت کا وسیلہ اور ذریعہ اور واسطہ بنا دیا ہے، اس واسطے سے ان کو بھی ہادی کہنا درست ہے۔ چنانچہ پیغمبر بھی ہادی ہوتے ہیں چونکہ اللہ نے ان کو ہدایت کا ذریعہ اور واسطہ بنایا ہے، کتابیں بھی ہادی ہوتی ہیں چونکہ اللہ نے ان کو ہدایت کا ذریعہ اور واسطہ بنایا ہے، علماء حق بھی ہادی ہوتے ہیں چونکہ اللہ نے ان کو ہدایت کا ذریعہ اور راستہ بنایا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو متقی ہوگا وہ تو پہلے سے ہدایت پر ہوگا، اس کو ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت کی ضرورت تو کافروں کو ہوتی ہے جو ایمان نہیں لائے، ہدایت کی ضرورت تو گنہگاروں کو ہوتی ہے، جو پہلے سے متقی ہے وہ تو ہدایت پر ہے، آگے مزید ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ تو مفسر علام فرماتے ہیں کہ متقین جو فرمایا یہ مجاز ما یقول کے اعتبار سے فرمایا۔ اب اس کو سمجھیے، متقی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو متقی بالفعل اور ایک متقی بالقوہ۔ متقی بالفعل کا مطلب یہ ہے جو فی الحال فی الوقت متقی ہو، اور متقی بالقوہ کا مطلب یہ ہے جو بالفعل تو متقی نہ ہو البتہ اس کے اندر متقی ہونے کی صلاحیت موجود ہو۔ تو متقین سے مراد یہاں پر بالقوہ متقی ہے، یعنی ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر نہ لگائی ہو، جیسا کہ آگے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ کے تحت آ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت نہیں، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے اعمال کیے اور اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے اپنے قلوب اتنے زنگ آلود ہو گئے کہ اب ہدایت کے متحمل رہے ہی نہیں۔ للمتقین، تو یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الصائرین الی التقوی، جو تقوی کی طرف بڑھتے ہیں، تقوی کی طرف چلتے ہیں، تقوی کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ تو الصائرین الی التقوی کہنے کی ضرورت یہی محسوس ہوئی کہ فی الحال متقی نہیں ہے لیکن ان میں حق قبول کرنے کا مادہ ہے، اگر حق بات ان کے سامنے کہی جائے تو وہ قبول کریں گے، تو جب ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا جائے جو قرآن پاک حق ہے تو وہ قرآن پاک کو قبول کریں گے، اس طرح قرآن پاک ان کے لیے ہدایت ہوگا۔ جیسے کہ صحابہ کرام جب تک وہ اسلام نہیں لائے تھے تو وہ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن جیسے ہی قرآن پاک کو سنتے گئے ان کے دلوں میں اسلامی تعلیمات گھر کرتی چلی گئی اور وہ اس آیت کریمہ کا مصداق بنتے چلے گئے۔ بامتثال الاوامر واجتناب النواہی، وہ تقوی کی طرف کیسے رجوع کرتے ہیں، تقوی کی طرف کیسے سبقت کرتے ہیں؟ اوامر کا امتثال کر کے اور نواہی سے اجتناب کر کے، یعنی اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا حکم دیا ان پر عمل کر کے تقوی اختیار کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے بچ کر اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، یعنی
جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، جن چیزوں کو فرض اور واجب قرار دیا ان پر پابندی سے عمل کیا جائے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ لِاتِّقَائِهِمْ بِذَلِكَ النَّارَ، متقی کو متقی کیوں کہتے ہیں، ان کا یہ لقب کیوں پڑا؟ مفسر علامہ فرماتے ہیں چونکہ متقی اللہ کے احکام کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ کے اوامر کو بجا لاتے ہیں اور اس کے منہیات سے باز رہتے ہیں، جس کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم سے وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ تو متقیوں کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی وجہ سے ان کو متقی کہا جاتا ہے، کیونکہ اتقا یتقی کے معنی آتے ہیں بچانا۔ لِاتِّقَائِهِمْ بِذَلِكَ النَّارَ، ان کے اس کی وجہ سے یعنی اوامر کے امتثال اور نواہی کے اجتناب کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے سبب۔